بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 4 کی معاشرتی علوم کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ پچھلے لیسن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم پڑھائیں گے آپ کو، اور پچھلے جو لیسن میں ہم نے 3 کوسچن کور کیے تھے چیپٹر نمبر 2 کے۔ امید ہے آپ لوگوں کو کمپلیٹ تیار ہو چکے ہوں گے، اور صرف ایک دفعہ تیار کرنے سے یہ نہیں آئیں گے، بار بار آپ اس کو سنیں گے تبھی آپ کی اس کے اوپر گرفت مضبوط ہوگی اور آپ کو مزید چیزیں سمجھ آئیں گی۔ چلتے ہیں بغیر کسی ٹائم ضائع کیے اپنے لیسن کی طرف۔ ہمارا جو 4تھ کوسچن ہے، شارٹ کوسچن کا ہم آہنگی سے کیا مراد ہے، 4تھ اور لاسٹ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو شارٹ کوسچن ہے یہ اگر اچھے طریقے سے ان کے کانسیپٹ اگر آپ لوگوں کو کلیئر ہو جاتے ہیں تو یہ بڑے جو کوسچن ہوتے ہیں ان کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر صحیح طریقے سے آپ کو ڈیفینیشن آتی ہے تو آپ اس کو خود سے بنا سکتے ہیں ڈیفینیشن کے اکارڈنگ۔ تو یہ جو شارٹ کوسچن ہیں ان پہ فوکس کیا کریں۔ چلتے ہیں اپنے اس کے آنسر کی طرف۔ ہم آہنگی، دیکھیں ہم آہنگی ہوتا ہے ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا، یعنی کوئی ایک بندہ کچھ سوچ رہا ہے، وہ آپ سے اپنی بات شیئر کرتا ہے، آپ پھر کہتے ہو ہاں یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، یعنی کسی کی ہاں میں ہاں ملا دینا۔ کوئی کیسا بھی ہے، کوئی کچھ بھی سوچ رہا ہے، آپ بس اس کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ اس کے ساتھ 2 قدم چل دیں، اس کو ہم آہنگی بولتے ہیں۔ یا کسی کی سوچ کے ساتھ آپ کی سوچ ملتی ہے، اس کو ہم آہنگی کہتی ہیں۔ کسی کے کام کے ساتھ آپ کا کام ملتا ہے، اس کو ہم آہنگی کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو کلاس میں ایک لیسن پڑھایا جاتا ہے جو سب بچوں کو پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، اور بچے اسی طریقے سے مطلب یاد بھی کر کے آ رہے ہوتے ہیں، یعنی آپس میں ہم آہنگ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے جو ہیں آپ لوگ ورک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بک کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ بک میں ہم آہنگی ہارمنی کو بولتے ہیں، یعنی اسموتھنیس ہو کسی چیز میں، کوئی فرق ہم زیادہ اس میں تلاش نہ کر پائیں۔ اور بک میں لکھا ہوا ہے ہم آہنگی کسی معاشرے یا قوم کے افراد کے درمیان پرامن، یعنی بغیر کوئی تنازع کھڑا کیے باہمی اتحاد اور تعاون کی حالت ہے، خواہ ان کی سماجی اور ثقافتی حیثیت میں فرق ہو۔ اور یہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے ڈیفینیشن، تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کو میں لکھوا رہی ہوں ڈیفینیشن، آپ نے وہی ڈیفینیشن لکھنی ہے۔ اور بچوں نے جنہوں نے لکھی ہوئی آلریڈی وہ تو ٹھیک ہے، یاد ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں یاد ہوئی تو میرے والی ڈیفینیشن آپ لوگ یاد کر لیں کیونکہ یہ ایزی ہوتی ہے۔ ہم آہنگی سے لکھے معاشرے یا قوم کے درمیان بغیر کسی فرق کے مل جل کر رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہم آہنگی کہلاتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے آپ لوگوں کو کہ معاشرے یا قوم آپس میں جہاں مل جل کے رہیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے سے تنازعات نہ پیدا کریں، اور پرامن طریقے سے رہیں، مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، اس کو ہم آہنگی بولتے ہیں۔ وہ معاشرہ بہت ہم آہنگ ہوتا ہے جہاں پہ لوگوں کے تنازعات آپس میں نہیں ہوتے۔ چلتے ہیں لانگ کوسچن کی طرف۔ ہمارا جو پہلا لانگ کوسچن ہے وہ ہے کہ آپ کمرہ جماعت میں رہتے ہوئے کسی تنازع کو کس طرح حل کریں گے۔ میرے خیال سے یہی ہے اس کا، کہ دوسروں کی رائے کا احترام کرتے ہوئے کس طرح تنازعات کو حل کریں گے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ تنازع کیا ہے، جھگڑا کیا ہے، تو آپ کمرہ جماعت میں اس کو کس طرح حل کریں گے۔ سیم اسی طرح لاسٹ جس طرح ہم نے تنازعات کا حل 3 پوائنٹس بتائے تھے، ہم اس کو ایڈ کر لیں گے کہ میں کمرہ جماعت میں رہتے ہوئے اپنے ساتھی سے اگر میرا اختلاف ہو جاتا ہے تو میں کیا کروں گا۔ میں پہلے اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کروں گا، پھر میں اس کی بات سننے کی کوشش کروں گا، سمجھوں گا اس کی بات کو، پھر میں اپنا جو نقطہ نظر اس کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر پھر بھی ہمارے درمیان صلح نہیں ہوتی تو میں اپنی ٹیچر کو بتاؤں گا۔ اتنا آپ لکھ دیں گے، آپ کو پورے مارکس مل جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے ہٹ کے آپ نے کچھ ایسا نہیں لکھنا۔ آپ دیکھیں کہ کنسیپٹ کلیئر ہونے کی وجہ سے آپ خود بخود اس کا آنسر جو ہے وہ بلٹ اپ کر لیتے ہیں۔ اگلا جو ہمارا کوسچن ہے وہ ہے کہ رواداری کی تعریف کریں اور بتائیں کہ معاشرے میں رواداری کس طرح پیدا کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم رواداری کو سمجھیں گے۔ ٹالرنس کل میں بتا چکی ہوں، اگر آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں کہ بغیر کسی اختلاف کے کسی کے رویوں کا، عقیدوں کا، نظریات کا، ثقافت کا احترام کرنا رواداری کہلاتا ہے۔ یعنی
کسی کے جو نظریات ہیں، سوچ ہے کسی کی، کسی کا رہن سہن ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہم اس کو برداشت کرتے ہیں خوش دلی کے ساتھ، اس کو رواداری کہتے ہیں۔ اب ہم نے معاشرے میں رواداری کس طرح سے پیدا کرنی ہے، یہ بہت آسان سوال ہے، ٹھیک ہے۔ معاشرے میں کس طرح سے پیدا کی جا سکتی ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ ہمیں لوگوں کے نظریات کا احترام کرنا چاہیے، ان کے عقیدوں پر کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کی جو سوچ ہے ان سے ہمیں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، بلا وجہ کا جو اختلاف ہے ہمیں کسی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، دوسروں کی باتوں کو برداشت کرنا چاہیے، ہمیں منفی رویے نہیں اپنانے چاہیے، تو اس سے معاشرے میں رواداری پیدا ہوتی ہے۔ 4 سے 5 پوائنٹس آپ لکھ دیں گے، آپ کو اس کے پورے مارکس مل جائیں گے، اور یاد رکھیں جب آپ پوائنٹس میں یاد کرتے ہیں، پوائنٹس میں لکھتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی نہیں بھولتا۔ آپ کو جیسے ہی کوسچن آئے گا کہ معاشرے میں رواداری کس طرح پیدا کی جا سکتی ہے، فوراً سے آپ کے ذہن میں کلک کرے گا کہ 5 پوائنٹس ہیں کہ میں یہ کروں تو معاشرے میں رواداری جو تھا وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ بہت ایزی طریقہ ہے یاد کرنے کا، پورا لیکچر ضرور دیکھیے گا اور یاد کیجئے گا۔ اور ایسے بچے جن کا ورک آلموسٹ سبھی کا ورک کمپلیٹ تھا، لیکن جن کا ورک ریلیٹ نہیں کر رہا اس لیکچر کے ساتھ یا اس پڑھائی کے ساتھ، تو وہ ضرور اپنے لیکچر کو جو ہے وہ سنیں گے اور اپنے کام کو ریکٹیفائی کریں گے، پلس میں اپنے ایگزام کی پریپریشن کر کے آئیں گے۔ میرے پاس جب بچے آئیں گے تو بچوں کے پاس کوئی ایسا ایکسکیوز نہیں ہوگا کہ میرے پاس کام نہیں تھا، میں نے یہ نہیں کیا، کیونکہ میں ابھی بچوں کو لے کر چل رہی ہوں ساتھ اور خود انہیں پڑھا رہی ہوں، اور یہ تیسری ٹائم پڑھایا جا رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب بچے اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں، اور سبسکرائب ضرور کریں۔